السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں۔ سامعین، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے 4 لیٹر پیڈ شائع کیے گئے ہیں، جس پہ لکھتے ہیں کہ وقف قانون میں متنازع ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی وقف بچاؤ مہم 10 اپریل تا 7 جولائی 2025 مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں من مانی اور خلاف دستور و خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف کے انتظام و انصراف کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز و تفریق پر مبنی ہیں بلکہ دستور ہند کے بنیادی حقوق 25, 14 اور 26 سے بھی متصادم ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان سے ایک کل ہند تحریک آندولن کا آغاز کیا ہے۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 کو اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوگی۔ اس تحریک میں برادران وطن اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تحریک شاہ بانو تحریک 1985 کی طرز پر چلے گی، جس کے تحت ہم ہر ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانے میں ہی ہے، تاکہ ایک طرف BJP اور شرپسند عناصر کی جانب سے متنازع وقف ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد لغو اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے، برادران وطن کے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں سے واقف کرایا جا سکے۔ نیز اس مہم کے ذریعے NDA حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ قانون کو بحال کر دے۔ مہم کے مقاصد: نمبر 1، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں، فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم اور ارادوں سے واقف کرانا۔ نمبر 2، برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 3، دیگر مذہبی اکائیوں کو باخبر کرنا کہ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے، لہٰذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی جائے۔ نمبر 4، ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا۔ نمبر 5، مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک ترتیب کرنا کہ وہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 6، ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ مہم کا روڈ میپ: نمبر 1، تحفظ اوقاف کاررواں متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ پیدا کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کاررواں نکالا جائے گا، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم میں 22 اپریل کو ہوگا اور انشاءاللہ اختتام دہلی کے رام لیلا میدان 7 جولائی میں ہوگا۔ اس کاررواں میں ذمہ داران بورڈ، اہم دینی و ملی تنظیموں کے رہنما اور برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوں گی۔ جس شہر سے یہ کاررواں گزرے گا وہاں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا۔ برادران وطن کے لیے علیحدہ سے نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنس کا بھی اہتمام ہوگا۔ نمبر 2، ریاستی سطحوں پر پرامن دھرنوں کا اہتمام۔ حالات کو پیش نظر رکھ کر ریاست کی راجدھانی یا کسی بڑے شہر میں کسی مناسب مقام پر ریاستی سطح کی مسلم قیادت دھرنا اور گرفتاری دے گی۔ نمبر 3، ہفتہ تحفظ اوقاف۔ 11 اپریل بروز جمعہ سے 18 اپریل بروز جمعہ تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جیسے جمعہ کی نماز سے قبل مساجد میں خطبات، کارنر میٹنگیں، کسی مناسب مقام پر ہیومن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا اہتمام وغیرہ۔ جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہوں وہاں سڑکوں پر ریلیاں وغیرہ نکالنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ نمبر 4،
بتی گل تحریک 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آدھ گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری اور آفس کی لائٹ بند کر دیں اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائیں۔ نمبر 5، ضلعی سطح پر دھرنوں کا اہتمام۔ ہر ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بشرط یہ کہ حالات پرامن ہوں، احتجاج دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا اس کا فیصلہ ریاستی کنوینرز کریں گے۔ ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم بھیجا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت ہو۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقف ترمیمات واپس لی جائیں۔ نمبر 6، بڑے شہروں میں پریس کانفرنس کا انعقاد۔ ملک کے 50 بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ پریس بیان کا مسودہ انگریزی اور اردو ہندی میں بورڈ کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ یہ شہر درج ذیل ہوں گے: دہلی، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، سیکر، احمد آباد، بروڈا، مالگیر، کوٹلہ، امرتسر، سری نگر، بھوپال، رائے پور، رانچی، پٹنہ، مظفر نگر، گیا، ارریہ، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور، جلگاؤں، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ، کرنول، وشاکھم پٹنم، بنگلور، گلبرگہ، منگلور، میسور، ہیلی، دھارواڑ، ٹنکور، چنئی، ویلور، کوٹمپور، کالی کٹ، تریشور، کوچین، تھیرویندر پور، کولکاتہ، مالدہ، مرشد آباد، گوہاٹی، سلچر، بدرپور۔ نمبر 7، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد۔ بڑے شہروں میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ حکومت اور فرقہ پرستوں کی طرف سے وقف املاک، وقف بورڈ اور وقف ٹریبونل کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور ان کے ذہنوں کو صاف کیا جا سکے۔ نمبر 8، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس مہم کے دوران میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ پرنٹ میڈیا انگریزی، ہندی اور اردو زبان کے علاوہ علاقائی زبان میں وقف ترمیمات کے ذریعے وقف قانون کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس سے اوقافی املاک اور وقف بورڈوں، سینٹرل وقف کونسل کی کارکردگی پر جو مضر اثرات پڑیں گے انہیں واضح کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ایکس ٹویٹر کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس درمیان ایکس پر ہیش ٹیگ کیمپین بھی چلائی جائے گی اور اس کی بھرپور تشہیر کی جائے گی۔ مذکورہ تمام کاموں کو بورڈ کی جانب سے متعین کردہ ٹیم انجام دے گی۔ نمبر 9، خواتین کے ذریعے مہم۔ کوشش کی جائے گی کہ مذکورہ بالا تمام پروگراموں میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو۔ خواتین کی جانب سے متوازی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے جس کی نگرانی بورڈ کی ویمنس ونگ کرے گی۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ویمنس ونگ کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نمبر 10، دوسرے مذاہب جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، جین اور بدھوں کے اوقاف کے منتظمین کے ساتھ میٹنگیں کی جائیں گی اور انہیں ہم خیال بنا کر ہندوستان کے تمام مذاہب کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک ہمہ گیر منصوبہ اور پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 11، رام لیلا میدان، دہلی میں پروگرام۔ پہلے مرحلے کا اختتامی پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک جلسے عام کی شکل میں ہوگا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو تمام دینی و ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم سیکولر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ بالخصوص جے پی سی میں موجود اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے اہم شخصیات، اقلیتی رہنما، سول سوسائٹی کے اہم افراد، دلت، آدیواسی، او بی سی رہنما اور انصاف پسند اہم افراد کو بطور خاص اس میں مدعو کیا جائے گا۔ اہم ہدایات۔ نمبر 1، کوشش کی جائے گی کہ شاہ بانو مقدمہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح ملک گیر تحریک چلائی گئی تھی انہی خطوط پر اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہر شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 2، یہاں یہ بات بطور خاص واضح کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ کسی قوم اور طبقے کے خلاف۔ اس لیے احتجاجی پروگراموں کا فوکس متنازع وقف ترمیمات،
اور اس کے ذریعے وقف قانون کو پہنچنے والے نقصانات پر ہی رہے گا۔ تمام بڑے اجلاسوں میں برادران وطن کے انصاف پسند افراد کو ضرور مدعو کیا جائے گا۔ نمبر 3، احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں گے اور کوئی اشتعال انگیز نعرہ نہیں لگے گا۔ نمبر 4، ان ریاستوں میں جہاں کے حالات ناسازگار، سڑکوں پر کوئی ریلی یا جلوس نہیں نکالا جائے گا، صرف ہیومن چین بنائی جائے گی جس میں عوام کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے۔ نمبر 5، مسلم پرسنل لا بورڈ تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور اس کا ایک کنوینر متعین کرے گا۔ کنوینر کی ہدایات کے مطابق ہی تمام پروگرامز انجام دیے جائیں گے۔ البتہ علاقائی اور مقامی سطح پر دیگر دینی و ملی تنظیمیں بھی اپنے طور پر پروگرام رکھ سکتی ہیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ تاریخوں میں کوئی تصادم نہ ہو۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، کنوینر مجلس عمل برائے اوقاف، مرکزی انتظامیہ کمیٹی مولانا سید بلال عبدالحی حسنی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، مولانا یاسین علی عثمانی، مولانا معصوم سابق، جناب ملک معتصم خان، مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا سیش تیمی، مولانا جلال حیدر نقوی صاحبان۔